السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود کی آیہ نمبر 106 اور 107 میں نے پچھلے درس میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا، اور سورہ ہود کی آیہ نمبر 108 میں بھی وہی سوال اٹھتا ہے جو 107 میں اٹھتا ہے کہ کیا جنت میں جانے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا ایک وقت آئے گا کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ آیت کے ظاہر سے بعض لوگ یوں اپنے آپ کو خود کنفیوز کر لیتے ہیں اور پھر علماء سے رجوع نہیں کرتے یا پھر اس پہ تحقیق نہیں کرتے۔ آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر کچھ تفصیل تو پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں آلریڈی، تو وہی تفصیل ادھر بھی رہے گی اور کچھ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو دوں گا۔ تو آیہ نمبر 108 سورہ ہود میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو نیک بخت ہیں، تو وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جتنا آپ کا رب چاہے۔ تو یہ آسمان اور زمین رہیں گے سے کیا مراد ہے، اس کو میں آپ سے پچھلی آیت کے ضمن میں ذکر کر چکا ہوں کہ آسمان اور زمین سے مراد یہ زمین و آسمان نہیں ہے جو دنیا میں ہے، بلکہ اس آیت میں آسمان اور زمین سے مراد وہ زمین اور وہ چھت ہے جو جنت والوں کو جنت میں ملے گی۔ کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا کہ جنت والوں کے لیے فرش بھی ہوگا جس پر بیٹھیں گے، ٹھہریں گے، سائبان بھی ہوگا، اور چھت بھی ہوگی جو عرش ہوگا، وہ جنت والوں کی چھت ہوگی، وہ ان کا آسمان ہوگا۔ اور عربی میں ہر سایہ دار چیز کے لیے لفظ سما کا اطلاق ہوتا ہے، اور جنت میں زمین کے وجود پر سورہ زمر کی آیہ نمبر 74 ہمارے پاس دلیل ہے، جس میں جنت میں داخل ہونے والے جنت میں جب داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا، اور ہم کو وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنا دیا اس زمین کا۔ تو لفظ زمین کا اطلاق وہاں ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان سے مراد اس دنیا کے زمین و آسمان ہو تب بھی آئے جنت اور دوزخ میں، جنتیوں اور دوزخیوں کے ہمیشگی کی منافی نہیں ہے، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کا ذکر کرتے، کیونکہ یہ چیزیں ایک عام فہم زبان میں خلود کے اوپر ہوتی ہیں، تو اسی لیے اس کا اطلاق ادھر بھی ہے۔ اسلوب زبان ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ ان کے اسلوب زبان پر نازل ہوا۔ اور پھر یہ چند ایک وجوہات تھیں جو میں نے پچھلی آیت کے ذیل میں بھی آپ سے ذکر کی۔ اب بات کرتے ہیں اس آیت میں وہ چیزیں جو خاص کر اس آیت کے لیے ہیں، تو اسی لیے اچھا پھر الا ما شاء ربک جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا سورۃ الفتح کی آیت میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور حالت امن میں داخل ہوگے، تو اب اس میں اس کا اطلاق وہاں پہ اگر اللہ چاہے کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا کہ شاید اور شاید نہیں پر نہیں ہے اس کا اطلاق، بلکہ اس کو میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس طرح وہاں پر اللہ چاہا کے معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ شاید داخل ہو جاؤ امن میں اور شاید داخل نہ ہو امن میں، بلکہ اس کا معنی ہے کہ تمہارا رب اپنے حکم سے تمہیں ایسا کرے گا۔ بہرحال تو اہل جنت کا وہاں پر جنت میں رہنا دوام میں ہے، تو اب اس کے اندر وہ نقطے جو پچھلے اس میں نہیں ذکر کیے تھے وہ اب ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو استثناء ہے، ایک استثناء کا ذکر ہے، اس کی بھی وہی توجیہ ہے جو پہلے بیان کی ہے، اور اولا یہی ہے کہ ان کو اہل جنت پر محمول کیا جائے جو کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اب اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ نیک بخت لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے سوائے اس وقت کے جب وہ دوزخ میں تھے، پھر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ غیر منقطع عطا ہے، یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح حضرت مجاہد اور حضرت ابو العالیہ نے کہا
کہ یہ اس لیے فرمایا کہ کسی شخص کو یہ وہم نہ ہو کہ اہل جنت کا جنت میں قیام منقطع ہو جائے گا، بلکہ ان کا جنت میں قیام حتمی اور یقینی ہے۔ اس لیے خالدین فیہا کا جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ منقطع نہیں ہوگا، وہ حتمی ہے اور غیر منقطع ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک سرمئی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک ندا دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، پھر وہ سر اٹھا کر اعلان کرنے والے کی طرف دیکھیں گے تو اعلان کرنے والا کہے گا کہ تم پہچانتے ہو وہ یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، اور سب اس کو دیکھ لیں گے۔ پھر وہ اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے جہنم والو، اے اہل نار، وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے تو اعلان کرنے والا کہے گا تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ جب وہ سب دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد مینڈے کو جب ذبح کر دیا جائے گا تو پھر وہ آواز دینے والا کہے گا کہ اے اہل جنت، اب ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں ہے، اور اے اہل نار، اے جہنم والو، اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے، موت نہیں ہے۔ تو متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن الترمذی میں، اسی طرح اسے سنن کبریٰ امام نسائی لاتے ہیں، سنن کبریٰ میں بھی، پھر سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن دارمی میں ہے، مسند امام احمد میں، کئی کتب حدیث میں حدیث آتی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، وہ جنت میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے سوائے اس پہلی موت کے جسے وہ آلریڈی چکھ چکے ہیں۔ اچھا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا، منادی دینے والا ندا کرے گا، اعلان کرے گا کہ یا اہل جنہ، اے جنت والو، تم ہمیشہ تندرست رہو گے اور کبھی بیمار نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، پھر تم پر مصیبت کبھی نہ آئے گی۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر سنن الترمذی میں، مسند امام احمد میں، سنن الدارمی میں، اسی طرح امام نسائی سنن الکبریٰ میں سے لاتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ اور بہت ساری روایات ذیل میں موجود ہیں، تو اس لیے اس آیت سے وہ معنی اخذ نہیں کیا جائے گا جو کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا اور اس کا وہ معنی لیتے ہیں کہ شاید جنت کا قیام عارضی ہے اور ہمیشگی میں نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو پھر اسی سیاق و سباق میں ایکسپلین کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔